ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أما بعد دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر مہینہ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت کی وجہ سے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، انسان کے عمل کے ساتھ ہے، انسان کے قول کے ساتھ ہے، فعل کے ساتھ ہے، بات کے ساتھ ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. الحمدللہ اب تک کئی ابواب آپ کے سامنے آ گئے. آج جو یہ باب آپ کے سامنے پیش کی علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس باب کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے باب فی من سن سنۃ حسنۃ او سیئۃ. اس کا خلاصہ یہ ہے جو کوئی اچھا عمل، اچھا کام شروع کرے تو اس کے پیروکار کو، اس کی پیروی کرنے والوں کو پیروی کرنے کے بعد جس نے اچھا کام شروع کیا اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا اور اس برائی کی کوئی پیروی کرے، اس برے کام پر کوئی چلے تو اس برے کام پر چلنے والے کے عمل کی برائی کا گناہ تو کرنے والے کو ملے گا ہی، جس نے اس برے عمل کی ابتدا کی اس کو بھی ملے گا. گویا اچھا کام، اچھے کام کی ابتدا کرنا، اگر ایک آدمی نے اچھے کام کی ابتدا کی، اچھا کام شروع کیا، اس کا دیکھا جی کہ ایک بڑی جماعت میں ایک آدمی وہ اچھا کام شروع کیا، جو اس آدمی نے دیکھا دیکھی شروع کیا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اسی طرح اگر ایک آدمی نے برا عمل شروع کیا، برا کام شروع کیا، برا فعل شروع کیا، اس کا دیکھا دیکھی کسی اور نے برا کام کیا تو جو جس نے شروع کیا ہے اس کو بھی برا گناہ ملے گا، جس نے اس کا دیکھا دیکھی کیا اس کو بھی ملے گا، لیکن دگنا گناہ اس کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی ہے. تو گویا باپ کا عنوان قائم کیا، باپ کے عنوان کو قائم کیا کہ جس نے بھی اچھے کام کی ابتدا کی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کا ثواب بھی اچھے کام کی شروعات کرنے والے کو ملے گا، اور برے کام کی اگر کسی نے شروعات کی تو برا کام اگر اس کی پیروی کے مطابق کوئی کرتا ہے تو برے کام کا گناہ کرنے والے کو تو ملے گا ہی، جس نے شروعات کی اس کو بھی ملے گا. یہ باپ کے عنوان کا خلاصہ ہوا. اس ضمن میں سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان والے یقولون کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو نیک لوگوں کا امام بنا. کیونکہ یہ قرآن کریم میں 19 پارے میں آیت ہے، اللہ تبارک و فرقان کی آیت ہے. اس سے پہلے مسلمانوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، عبادت کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں، زمین پر اکھڑ کر نہیں چلتے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ایک مومن کاملین کی جو صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. اسی صفات کے ضمن میں یہ آیت بھی بیان کی کہ جو کامل ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس طرح دعا بھی کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب ہمارے بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب
ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہم کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہماری اولاد کو متقی بنا اور ان کا امام ہم کو بنا۔ دیکھیے ایک آدمی صرف دعا نہیں کرتا، دعا کے ساتھ اس کی کوئی کوشش بھی کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی تجارت نہیں چل رہی تو کہے گا کہ دعا کرے گا اللہ میری تجارت چل جائے، لیکن ساتھ اس کا اسباب بھی اختیار کرے گا، مال اچھا رکھے گا، گاہک سے اچھی بات کرے گا، دکان صاف ستھری رکھے گا وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ سب کرے گا۔ تو گویا اس نے کوشش کی اور دعا بھی کی، اللہ نے برکت دی تمام عمل۔ تو اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے، عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اولاد، جو بیوی اور بچے اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں، اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کے اندر جب دیکھتے ہیں، اللہ کے عبادت میں اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو جب دیکھتے ہیں تو باپ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ شوہر خوش ہو جاتے ہیں، میرے بچے اور میری بیوی بچے نیک عمل کر رہے ہیں، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ جہاں نیک لوگ مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بیوی کو اور بچوں کو نیک بنا، میرے بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وہیں یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ میری اولاد نیک بنے، کے لیے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے ہیں۔ جب ان کی تعلیم و تربیت کو آگے بڑھتے ہیں اور نیک بنتے ہیں اور ان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو والد کو بھی خوشی ہوتی ہے اور شوہر کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ تو گویا یہ بات، گویا اس میں یہ تو چلا جائے گا، والد جو عمر میں زیادہ ہے تو پہلے انتقال باپ کا ہوگا، یعنی جو معمول چلا انتقال ہونے کے بعد بچے کون ہیں؟ بیوی اور بچے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ نیک عمل کر رہے ہیں، اور کس کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں؟ والد کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں۔ والد نے دو کام کیے، ایک تو دعا کا اہتمام کیے اور دوسرا کیا کیا؟ ان کی تربیت کا خیال کیے کہ ان کو نیک بنانے کی کوشش کی، ان کے لیے جتنے اعمال صالحہ کے راہ ہو تو اس کو ہموار کرنے کی کوشش کی، ان کی تعلیم کی فکر کی، ان کی تربیت کی فکر کی، اور فکر کرنے کے بعد اس نتیجے اور ساتھ میں دعا کا بھی ان کے لیے اہتمام کی۔ اس کے نتیجے میں بچے کیا بنے؟ نیک بنے، بیوی کیا بنے؟ نیک بنی۔ نیک بننے کے بعد ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن ایک اچھا طریقہ اپنی نسل میں انہوں نے جاری کیا، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا، والد کو ملے گا، شوہر کو ملے گا۔ کیوں؟ شوہر نے جو نیکی کی اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو بڑھن پر لگایا، اچھی طریقے پر لگایا، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکی وہ کریں گے اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو دیں گے؟ والد کو دیں گے۔ تو گویا اس باب کے اندر علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، جو آدمی اچھا کام کرے گا، اچھے کام کی شروعات کرے گا، اس کی پیروی جو کریں گے ان کو ان کا پیروی کرنے والوں کی نیکیوں کا ثواب بھی شروع کرنے والے کو ملے گا۔ گویا اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے نتیجے میں اولاد نیک بنی، اب اولاد جو نیک کام کرے گی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والد کو ملے گا۔ بیوی جو نیک کام کرے گی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ شوہر کو ملے گا۔ تو گویا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، انسان اگر نیک عمل شروعات کرتا ہے، نیک عمل کی شروعات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنے والے ہیں یہ اللہ کے وسعت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو کوئی ایک آدمی سوچے گا بھائی یہ تو سبب بنے، ان کی نیکی کا سبب کون بنے؟ والد بنے، شوہر بنے، اب سبب کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کے خزانے لا تعد ولا تحصى ہیں۔ تو بہرحال اس بات کو شروع کر کے علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے سے اچھے کام، نیک سے نیک کام کی شروعات ہم سے کریں، کوئی برا کام ہم سے شروع نہ ہو، اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے انسان شادی بیاہ کے اندر ایک خاندان کے اندر سادگی سے کرنے کی ایک رواج تھا، ایک سربراہ آیا، اس نے کہا کہ میں تو بڑی کروں گا شادی، اور بڑی کروں گا، ساتھ میں کیا کروں گا؟ بینڈ باجا ڈھول سب کروں گا۔ اب اس نے اب تک خاندان کی ایک اچھی رسم جو تھی شادی سادی سیدھی کی جائے اس کو توڑ دیا، اور کیا کیا؟ اس نے بڑی شادی کی، صرف بڑی ہی نہیں کیا، شریعت کے خلاف جتنی عمر تھی وہ بھی انجام دی، مثلا ڈھول باجا تماشا فوٹوگرافر جو جتنے ناجائز کام تھے سب کر دیے اس نے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ اس نے کیا، میں کیوں نہ کروں؟ اس کی اقتداء کے اندر، اس کی پیروی کے اندر، اس کی اقتداء میں، اس کی پیروی کے اندر کون شروعات کی؟ دوسرا آدمی اس کے خاندان کا شروع کیا۔ جیسے ہی دوسرا آدمی شروع کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا جس کی
دوسرا آدمی نے کیا ہے، لیکن جس نے ابتدا کی ہے نا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو گناہ ملے. اس لیے کوئی برا کام ہم سے ابتدا، کسی برے کام کی ہم سے ابتدا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی برے کام کی ہم سے ابتدا ہوتی ہے تو جتنا قیامت تک آنے والی اس برائی میں جتنے لوگ مبتلا رہیں گے ان تمام کا گناہ اس کے سر ملے گا. آگے روایت آ رہی قابل اور حابل کی انشاءاللہ میں اس کو آپ کو سناؤں گا. تو بہرحال اس بات کو قائم کر کے علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھے کام کی شروعات ہمارے سے ہونا چاہیے. اچھے کام کی شروعات، اور ہمارا دیکھا کہ جتنے لوگ اچھے کام کریں گے اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. برے کام کی شروعات ہم سے ہونا نہیں چاہیے، اور برے کام کی شروعات اگر ہم سے ہوگی تو جتنے لوگ برے کام کریں گے اس کا وبال، اس کا گناہ، اس کا نقصان ہم کو ملتا رہے گا. اللہ ہماری مدد کرے. اسی ضمن میں ایک روایت پیش کرتے ہیں. تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سب کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھا کرے. کیونکہ دیکھو اس سے پہلے بھی میں نے بات بتا دی ہوں، ایک ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ ہمارے بیوی کو نیک بنا، بچوں کو نیک بنا، ہمارے خاندان کو نیک بنا، مسلمانوں کو ایک، اور ایک ہے اللہ ہم کو سکھائے. ایک ہے اللہ ہم کو سکھائے کہ ایسا مانگو. تو کون سی زیادہ اچھی؟ اللہ بولے. حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی کسی سرکاری محکمے میں کہا کہ بھئی یہ فلانا عہدہ خالی ہے، جو ہے آپ جو درخواست دیں گے ان کی قبول ہو جائے گی. اب ایک آدمی لکھ کر دے، لیکن سرکاری افسر سے داری ہوگی نہیں، یہ ایسی نہیں، یہ درخواست لکھ کر دو، کالم تیار کر دیجیے، نام کیا، ایڈریس کیا، پتہ کیا، تم کیا پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا. تو ایک آدمی ہاتھ سے لکھ کر دے اور ایک آدمی کو فارم پورا کر دے، کس کی قبول ہوگی؟ اس نے فارم پورا کر دیا اس کی جلدی قبول ہو جائے کہ بھئی اس نے صحیح قانونی اعتبار سے کام کیا. تو اسی طرح قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول دعائیں ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی دعا یا تو نقل کیے ہیں یا اپنے بندوں کو اس طرح دعا کرنے کی ترغیب دی. جو یہ آیت میں اس سے پہلے مسلمانوں کے جو اوصاف بیان کیے، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اس طرح کا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ قدم رکھ کر چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، اور راتوں کو سجدوں سے اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، دل ملا کر اللہ سے مانتے ہیں. یہ سب اوصاف بیان کیے. اور آخر میں آیت میں والذین، میرے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے ہیں، اے اللہ بنا دے ہمارے بیویوں اور بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم کو متقیوں کے امام بنا دے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کی صفت بیان کرنے کے، نیک بندے رہیں گے وہی دعا کریں گے. تو ہمیں بھی چاہیے اس دعا کا اہتمام. چھوٹی دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دیکھو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ جو امید ہے جو اس کا اہتمام کرے گا ان کی بیوی بچے کبھی بگڑیں گے نہیں، کبھی راہ راست سے ہٹیں گے نہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی بھی دعا ہے. اس بات پر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اگر وہ اس کو اہتمام سے ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ ضرور. تو یہ نماز کے بعد کتنا کہ تو میں بڑھا رہا ہوں، لیکن اللہ نے تو مطلق حکم دیا ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن ہر وقت انسان نہیں پڑھ سکتا، تو کم سے کم نماز کے بعد پڑھے. 3 مرتبہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ اس طرح دعا کا اہتمام کریں. اور بھی بہت سارے قرآن کریم کی دعائیں ہیں. تو بہرحال اس آیت کے ذریعے سے گویا ایک تو دعا کی ترغیب دی گئی، دوسرا یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو دعا ہی انسان کرتا ہے، دعا کے ساتھ انسان کوشش بھی کرتا ہے. تو گویا اپنی اولاد کو نیک بنانے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر باپ کا بڑا ہاتھ ہے. اولاد کی تربیت کے نتیجے میں اولاد نیک بنی، نیک بننے کے بعد جتنے نیک اعمال ہو کریں گی اس کا ثواب والد کو ملے گا. بیوی نیکی کی راہ پر چلے گی تو اس کا ثواب شوہر کو ملے گا. تو بہرحال اس آیت کے ذریعے سے بتانا مقصود ہے. اس کے بعد ایک لمبی روایت ہے واقعی کی ذمہ میں. وعن ابي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار ابي العباء متقلد السيوف عامتهم من مزر بل كلهم من مزر فتمعر وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال إلى آخر الحديث. ایک لمبی روایت ہے آنے سے بہتر. یہ حضرت عمرو جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. یہ حضرت عمرو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ قبیلے بجلی کے ایک فرد ہے. سن 10 ہجری میں انہوں نے ایمان قبول کیا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے تقریباً انہوں نے ایمان قبول کیا. اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں ان کا بڑا وزن تھا, بہت خوبصورت تھے. حضرت عمر بن خطاب ان کے متعلق فرماتے ہیں یوسف غازی الامہ, اس امت کے حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی مشہور تھی, قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اس امت کے یہ حضرت یوسف ہیں, گویا اتنے خوبصورت تھے, اونچے قد کے تھے. اونٹ کی کوہان, آپ نے سے کسی نے اونٹ دیکھا ہوگا, عرب اونٹ تو بہت اونچے ہوتے تھے, اونٹ کی کوہان پر ان کا سر رکھتا تھا, اتنے اونچے تھے. اور ان کے جوتے جو تھے وہ ایک بالش, جو ایک فٹ لمبے ان کے جوتے ہوا کرتے, ایک بالش, یعنی ایک بالش میں اتنے ہاتھ ہوتا ہے, اتنے ان کے جوتے لمبے ہوتے تھے, بہت اونچے رنگے تھے, خوبصورت بہت تھے. حضرت عمرو بن جریر الطبری یہ اس روایت کے راوی ہیں. سن 10 ہجری میں انہوں نے ایمان قبول کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر معاہدہ کیا. تو جب انہوں نے حضور نے ان سے بیعت لی, ایمان کی, تو اس نے ایک جملہ حضور نے ان سے کہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تھے, بیعت ایمان, بیعت ایمان, بیعت جہاد, الگ الگ. بہرحال اس کی تفصیل کسی وقت بیان کر چکا ہوں. تو جب یہ ایمان قبول کرنے آیا تو حضور نے ان سے معاہدہ لیا. عہد جو لیا اس میں ایک جملہ یہ حضور نے فرمایا کہ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, اس پر میں عہد و پیمان کرتا ہوں, میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا حضور نے جملہ بولا, انہوں نے جملے کو دوہرایا, تو گویا حضرت عمرو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر معاہدہ کیا کہ میں تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کروں, کبھی ان سے بدخواہی نہیں کروں. خیر خواہی کا مطلب ان کی بھلائی چاہوں گا, کبھی ان کی برائی نہیں چاہوں گا. اس عہد کا بہت خیال رکھا کرتے تھے, ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ میں نے حضور کے ہاتھ میں یہ معاہدہ کروں کہ میں کبھی کسی مسلمان کے ساتھ غداری نہیں کروں, ہمیشہ ہر مسلمان کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں. اس نتیجے میں ایک مرتبہ گواہیہ لکھا ہے, ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خادم سے کہا, غلام سے کہا کہ بھائی ایک وکیل بنا کے میرے لیے ایک گھوڑا خرید کرتا ہوں ضرور. تو انہوں نے جا کر کے 300 درہم کے اندر, 300 دینار کے اندر ایک گھوڑا خرید, گھوڑے کا معاملہ طے کیا اور گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کے ساتھ ان کے سامنے لے کر اور کہا کہ میں نے ان سے بات کی ہے, یہ گھوڑا ہے اور یہ مالک ہے. انہوں نے 300 دینار کے اندر راضی ہو گئے, آپ ان کو 300 دینار دے دیجیے اور خرید لیجیے. تو حضرت جریر بن عبداللہ نے دیکھا یہ تو 300 دینار کا نہیں, یہ تو 400 دینار کا لگ رہا ہے, اتنا تگڑا گھوڑا ہے, اس کی قیمت 300 دینار نہیں ہو سکتی, زیادہ قیمت ہے. حالانکہ مالک راضی ہے 300 دینار پر. تو حضرت جریر نے فرمایا کہ مالک سے فرمایا کہ میں 400 دینار دینا چاہتا ہوں. اب تو 300 دینار پر راضی تھا اور 400 پر کیوں نہیں راضی ہوگا, بہت اچھی بات ہے. پھر تھوڑی دیر دیکھے, اور سے دیکھے, نہیں کہا کہ میں 500 دینار دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ 800 دینار تک لے گئے. کہاں تک؟ 800 دینار. اب ہم لوگ بیوقوف آدمی ہے, 300 میں تیار تھا, 800 دے رہا ہے, ہم لوگ کو یہ کہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کی حقیقی قیمت 800 دینار تھی, اس نے اپنی مجبوری, اپنی ضرورت کی وجہ سے 300 دینار پر راضی ہوا تھا. میں کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں. یہ حضرت جریر بن عبداللہ. تو میرا 300 دینار میں خریدنا ٹھیک ہے, وہ بھی راضی تھا, شریعت بھی اس کو منع نہیں کرتی, لیکن وہ اس کی مجبوری کا وجہ میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں. مجبور ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو بیچ رہا ہے, لیکن اس کی قیمت اتنی تو میں کسی مسلمان کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا, اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کروں گا. میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پر عہد کیا ہوں, اس عہد کے خلاف ان سے میں کر نہیں سکتا. لہٰذا انہوں نے 800 دینار دے کر اس گھوڑے کو خرید لیا. تو بہرحال یہ حضرت عمرو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کے راوی ہیں. یہ پہلی روایت کیا ہے, اس سے پہلے ان کی روایت ہے, اس سے اس کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے تعارف کیا کہ کون صحابی. وہ فرماتے ہیں کننا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم صبح کے فجر کے بعد صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے ابتدائی حصے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ سے سوالات کر رہے تھے, جواب دے رہے تھے.
بات چیت چل رہی تھی، آپ کی محفل سے برکتیں اٹھا رہے تھے، آپ کا فیض حاصل کر رہے تھے، آپ کے احادیث کو سن رہے تھے، آپ کے ارشادات مبارکہ کو سن رہے تھے دین کے ابتدائی حصے. اب صدر نہار میں دو ہے، تو فجر کے بعد یا تو اشراق کے وقت تقریباً 8-9 بجے کا جو وقت ہے اس وقت، تو بہرحال جب بھی ہوگا. تو حضرت جلیل فرماتے ہیں کہ کننا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دن کے صبح کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اول حصے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک قوم آئی جو چت کبری چادر پہنی تھی، جو وہ بھی مکمل نہیں تھی، ادھوری تھی. نمرہ کہتے ہیں وہ چادر جس پر لکیریں ہوئی، جیسا زیبرا پر لکیر ہوتی ہے تو اس کو چت کپڑا بولتے ہیں، چت کپڑا سمجھ میں، یعنی ایک لکیر الگ کلر کی، ایک لکیر الگ کلر کی، سمجھ میں، سفید اور کالا. اسی طرح ان کے بدن پر جو چادر تھی، ایک جماعت آئی، ہم بیٹھے ہوئے تو دیکھا کہ وہ ان کے بدن پر ایسی لال دھاری والی چادر تھی جو مکمل بدن کو ڈھانپے ہوئے نہیں تھی، بلکہ کیا تھی، صرف ایک چادر کا حصہ تھا جو سامنے آیا تھا اور ایک چادر کا حصہ پیچھے تھا، یعنی گویا ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں تھے. اور ان کی شکل و صورت سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ محتاج ہے، غریب ہے، بہت زیادہ محتاج اور غریب ہے. اور ساتھ میں تلوار لٹکائی ہوئی. ویسے عرب کے اندر عام معمول تھا، ہر آدمی جب بھی سفر کے لیے نکلتا تو تلوار ساتھ میں لے جاتا. تیر تلوار ان کا مزاج تھا. ہمارے یہاں ہندوستان کے دیہاتوں کے اندر جو لکڑی لینے کا رواج تھا کہ جب بھی جاؤ تو لکڑی ہاتھ میں، تو اب تو رواج ختم ہو گیا، لیکن یہ اچھی چیز ہے. تو عربوں کے اندر رواج تھا، عرب کے اندر اس زمانے کہ جب بھی سفر کے لیے نکلتے تھے تو اپنے ساتھ تیر تلوار ساتھ میں لے کر نکلتے تھے. تو بہرحال راوی فرماتے ہیں، حضرت جلیل فرماتے ہیں کہ وہ تلوار لٹکائے ہوئے تھے. اور یہ لوگ قبیلے مزر کے تھے. قبیلے مزر یہ قریش کا قبیلہ ہے، قریش کا خاندان کا ایک، قریش آپ علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ علیہ السلام اسی کی ایک شاخ ہے قبیلے مزر، اسی کے ایک شاخ ہے. تو راوی فرماتے ہیں بل کلہم من مزر، تمام کے تمام قبیلے مزر میں سے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو راوی فرماتے ہیں کہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی غریبی کو دیکھا اور یہ دل میں سوچا کہ کسی اہل ثروت نے، مالدار نے ان کی مدد نہیں کی، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا. تو حضور کو ایک تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ اتنی بڑی جماعت یہاں آئی ہوئی ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ ان کے کپڑے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ انتہائی محتاج لوگ ہیں، انتہائی ضرورت مند لوگ ہیں، ان کے جسم پر مکمل کپڑا بھی نہیں ہے. اور کسی ایک مالدار نے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس نے ان کا خیال نہیں رکھا. تو حضور کو یہ اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود لوگ کو، مالدار لوگ دیکھنے کے باوجود ان کی کسی نے مدد، اس بات پر حضور کو رنج ہوا. تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا. دوسرا، فی نفسی ہی غربت یہ کوئی بری چیز نہیں. خود حضور نے دعا فرمایا کہ اللہ مجھے مسکین میں سے بنا. لیکن جہاں غربت بری چیز ہے وہاں یہ بہت بری بات ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دے اور اپنے مال میں سے دوسروں کی ضرورت کو پوری نہ کرے. سمجھ میں، غربت بری چیز نہیں، لیکن ایک آدمی مالدار ہے، وہ دوسروں کی اپنی ضرورت سے دوسروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، پھر بھی ضرورت پوری نہیں کر رہا، یہ بہت بری بات ہے. تو حضور کو اس بات پر افسوس ہوا کہ اتنا بڑا قبیلہ، قبیلے مزر، مکہ سے مدینہ پیدل چلتا ہوا آیا ہے اور کسی نے ان کی مدد نہیں کی. اس بات پر حضور کو افسوس ہوا. راوی فرماتے ہیں حضور کا چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور اٹھ کر کے اندر چلے گئے. اب اندر کیوں گئے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو حضور تلاش کرنے گئے، گھر میں کوئی چیز ہو تو ضرورت پوری کی جائے. دوسرا ہے کہ تیاری کے لیے گئے. تو بہرحال حضرت عمرو جریر تبلیغ فرماتے ہیں، بجلی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. ثم خرج، پھر باہر آئے. کچھ دیر کے بعد، کتنی دیر کے بعد باہر آئے کہ ظہر کا وقت قریب ہو چکا ہے. پھر حضرت بلال کو حکم فرمایا، یا بلال اذان دو، اے بلال اذان دو. اور حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور بیان کیا، خطبہ دیا. یہ اصل اس روایت کو اس باب میں لانے کا ایک روایت کی تفصیل آپ کو سنا دی. راوی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع فرمایا، صحابہ کو جمع فرمایا اور بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. یہ آپ لوگ بہت سنے ہوں گے. کہاں سنے ہوں گے؟ نکاح کے خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے. نکاح کے خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے. بہت لمبی چوڑی آیت تفصیل سے. یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام خطاب کیا یا ایھا الناس. یا دیکھو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو بولتے ہیں تو دو انداز ہیں. ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ مومنین مخصوص ہوتے ہیں. اور یا ایھا الناس اس میں مسلمان کافی سب داخل ہیں. اس میں مسلمان کافی سب داخل ہیں. اس آیت کا خلاصہ بہت لمبی تفسیر ہے. اس آیت کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ایک جان سے پیدا کیا مطلب حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے. سب سے پہلے حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، ان کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس کے بعد پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. ان دونوں سے نسل کو پوری قیامت آنے والے جتنے بندے ہیں، کتنی انسانیت ہے، سب کے سب ان دو کی اولاد ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. تو یہ آیت پیش کر کے حضور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو گویا حضور اس مجلس کے اندر صحابہ کو جمع کی ان کی مدد کا اعلان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو تم بھی اسی باپ کی اولاد ہے، وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہے. گویا تمہاری اور ان کی رشتہ داری ہے. اور رشتہ داری کے اندر عموماً انسان ایک رشتہ داری دوسرے رشتہ داری کی مدد کرتا ہے. تو تم بھی کیا کرو؟ ان کی مدد کرو. ان کی مدد کرو. وہ آگے کیا مدد کر رہے ہیں؟ وہ آگے آ رہے ہیں. آگے کیا مدد کر رہے ہیں حکومت جی؟ وہ آگے آ رہے ہیں. تو بہرحال اس آیت کو پیش کر کے حضور نے فرمایا کہ دیکھو چاہے رشتہ داری دور کی ہے لیکن تم بھی اولاد آدم ہو، وہ بھی اولاد آدم ہے. اس نسبت سے وہ تمہارے کیا ہیں؟ رشتے میں ہوئے. اور رشتہ دار ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی مدد کرنا چاہیے. تو اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا، ایک نسل سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے تم کو پیدا کیا. یہ آیت پڑھ کر کے کوئی حضور نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کی مدد کرو. دوسری آیت حضور نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، دیکھو وہاں عام تھا اور یہاں اب مسلمان. اے ایمان والو اس اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تم نے آگے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھیے یہ آیت پیش کر کے حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں ختم ہو گئے. جو کچھ تم چھوڑ رہے ہیں وہ سب کو ملے گا. جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ تمہارا آخرت میں تم کو ملے گا. تو یہ جو بندے آئے ہوئے ضرورت مند ہیں تم ان کی کیا کرو؟ مدد کرو. یہ تم کو آخرت کے بینک میں ملے گا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل کے لیے کیا تم نے تیاری کی وہ دیکھ لو. گویا یہ آیت پیش کر کے حضور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوگی، جب حاضری ہوگی تو وہاں تم کو کون سی کرنسی چلے گی وہ کرنسی محفوظ کر لو. جیسے انسان یہاں سے مثلا حج کے لیے جانا ہے، حج کو جانے سے پہلے کیا سوچتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی کرنسی چلنے والی نہیں ہے اور مجھے حکومت کون سی کرنسی دینے والی، میں یہاں سے وہاں جاؤں بدلوں اور مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور میں انڈیا کی کرنسی دوں چلے گی اور نہیں چل رہا ہے. اسی طرح دنیا کا مال اگر وہاں ڈائریکٹ لے جائیں گے تو یہیں ختم ہونے والا ہے، وہ تو وہاں چلنے والا نہیں. وہاں کیا چلنے والے؟ وہاں کی کرنسی. وہ کیا کرنسی ہے؟ یہاں اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، یہاں نیک کام کرو، وہ کرنسی وہاں چلنے والی ہے. تو گویا حضور فرما رہے ہیں کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے وہ دیکھو. وہ کیا ہے؟ ان غربا پر خرچ کرو، یہ تمہارے کو کل کام آئے گا. کل کی کرنسی قیامت کی دن کی کرنسی ہے. اس کرنسی کے اندر اس بینک میں تم اپنی کرنسی جمع کرو. اسی لیے روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ آدمی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دوسرے کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ دوسرے کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. اپنے مال سے محبت کرو، دوسرے کے مال سے محبت کر کے کیا ملنے والا ہے؟ حضور نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو تم چھوڑ کر کے چلے جائے، وہ دوسروں کا ہے، اس سے تم محبت کر رہے ہیں. ہاں جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کریں وہ تمہارا. جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، یہ تمہارا ہے اور یہ تم کو وہاں ملے گا. اس سے محبت کرو.
یعنی یہ کام جس سے محبت ہو انسان کام انجام دیتا ہے. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پیش کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں کل کی کرنسی پر جمع کرو, اللہ کیا تم کو ملے گی گویا کی مدد کر کے. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت موجود ہے, ایک مرتبہ ایک بکرا ذبح ہوا, حضور نے کہا کہ تقسیم کر دو, تقسیم کر دیا, ایک ران جو بچ گئی. تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا باقی ہے؟ تو فرمایا کہ حضور سب کے سب تقسیم کر دیا, ختم ہو گیا, ایک ران باقی ہے. کیا کہا؟ جو ہم اپنے گھر کے لیے رکھیں. حضور نے کہا کہ نہیں, سب کے سب باقی ہے, یہ ران ختم ہونے والی ہے, پھر یہ ران کھائیں گے ختم ہو جائے گی, لیکن وہ جو تم نے دوسروں کو دیے ہیں وہ قیامت دن تم کو ملنے والا ہے, قیامت دن تم کو کیا ہونے والا ہے؟ ملنے والا ہے. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ روایت ہے. کوئی انسان جو ہے نا اپنے مال سے جو محبت کرتا ہے, حقیقت میں انسان کا مال ہے, حقیقت میں انسان کا مال تصور کرو, پیدا ہوا بڑا ہوا باپ کے تابع میں ہے, باپ کما رہا ہے, ایک مدت آتی ہے بیچ میں تھوڑا سا باپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی, باپ چھوڑ کے چلا گیا, جو کچھ ہے وہ اب زندگی بھر کمایا اور چھوڑ کے چلا گیا. اب کس کے ہاتھ میں؟ اولاد کے ہاتھ میں. اولاد اگر صحیح ہوگی, نیک ہوگی, ان کی تربیت اچھی ہوگی تو اس مال کو صحیح استعمال کرے گی, اور اگر ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی, برے راستے پر اگر وہ لگے ہوئے ہوں گے, غلط راستے پر, غلط طریقے پر, اسی مال کو جو انہوں نے بڑی محنت سے کمایا تھا ناجائز اور حرام کاموں میں استعمال کریں گے اور ان کے لیے وبال جان بنے گا. انسان کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. ہاں وہ چیز ہے جو آگے وہ بھیجے, جو آگے کسی بھی شکل میں اخلاص کے ساتھ, ملاحت کے ساتھ, خفیہ طور پر, پوشیدہ طور پر, علانیہ طور پر اللہ کے پاس بھیجتے, وہ اس کا باقی رہنے والا مال. باقی سب چیز ختم ہو جائے گی, سب چھوڑ کر کے چلا جانا ہے. تو بہرحال گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ تقریر حضور فرما رہے ہیں, پہلی آیت یہ پیش کی کیونکہ وہ لوگ عرب تھے, ان کو تشریح کی ضرورت نہیں. اب آگے حضور فرماتے ہیں تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ, صدقہ دو دینار میں سے, درہم میں سے, کپڑوں میں سے, چاہے گیہوں ہو چاہے کھجور ہو. تو گویا حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی درہم میں سے, جس کے پاس اللہ نے اسے درہم سونے کا ہوتا تھا, دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا, تو کہا اللہ نے بہت مال دیا ہے تو دینار میں سے تقسیم کرو, اور اگر وہ اتنا نہیں ہے, درہم ہے اس کی قیمت کم ہے, چاندی کے سکے تقسیم کرو. وہ بھی نہیں ہے, جیسے بعض لوگ کسان ہوتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے, پیسہ ہوتا نہیں ہے لیکن غلہ بہت ہوتا ہے, غلہ بہت ہوتا ہے, چاول کی ڈھیر لگی ہے لیکن پیسہ ہاتھ میں جب بیچ جائے تو غلہ جو حضور نے کہا کہ اگر وہ نہیں ہے آپ غلہ دے دو کو, اگر غلہ بھی تمہارے پاس نہیں, کھجور ہے تو کھجور دے دو. حتیٰ کہ راوی فرماتے ہیں, حضرت جریر عبداللہ فرماتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس آدھا کھجور ہو وہ بھی دے دو. کیا فرمایا؟ ایسا مت سمجھو کہ میرے گھر میں کچھ نہیں, آدھا کھجور ہے, آدھا کھجور میں اللہ کے نام میں کیسے دوں گا, آر محسوس مت کرو. اللہ کے یہاں تو ذرے کی بھی قیمت ہے, اللہ کے یہاں تو ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا خود سورہ زلزال میں آیت ذکر فرمائی, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ کے یہاں اگر معمولی ذرے کے برابر بھی نیکی لائے گا تو اس کا بھی فائدہ وہاں ملنا ہے, اگر برائی لائے گا تو اس کا بھی نقصان وہاں ملنا ہے. ذرۃ کی تفسیر کی ہے علماء نے کہ ذرہ تین تفسیر کی, دو تفسیر کی ہے اور بھی کی ہے لیکن جو دو معتبر ہیں. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ تن کا بھی تھوڑا بڑا ہے لیکن ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہے. تو ایک تفسیر یہ کی ہے کہ چونٹیوں میں پیلے کلر کی جو چونٹی جو سب سے چھوٹی آتی ہے, ایک لال ہوتی ہے, کالی ہوتی ہے, وہ تو نظر آتی ہے لیکن اس سے بھی چھوٹی پیلے کلر کی ہوتی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چونٹی مراد ہے ذرتوں سے, بعض نے کہا وہ نہیں, اس سے بھی ہلکی چیز گھر میں جب دھوپ آتی ہے نا, کھڑکی میں سے دھوپ آتی ہے نا, اس میں ذرات نظر آتا ہے, وہ ذرہ مراد, وہ ہاتھ لگتا ہے جسے, اگر دھوپ چلی جائے گا تو نظر بھی نہیں آئے گا. وہ اتنا باریک ذرہ اللہ کے یہاں اس کی بھی قدر ہے. اللہ کے یہاں اگر اتنی ہم نے نیکی کی ہے تو اللہ کے اس نیکی کی بھی قدر ہے. حضور نے فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگر تمہارے پاس دینار ہے تو دینار دو, درہم ہے تو درہم دو, درہم نہیں ہے تو غلہ ہے تو اناج دو, گیہوں ہے تو گیہوں دو, گیہوں نہیں تو کھجور ہے تو کھجور دو. کھجور میں بھی کیا بہت زیادہ 5, 7, 10 کلو وغیرہ نہیں, بلکہ کیا آدھا کھجور ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. اللہ کے یہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو چیز دی جاتی ہے اس کو اللہ کی قبولیت عطا ہوتی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کو جو قبول کرتے ہیں تو کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے صدقہ کروں؟ بھائی آپ اپنی ضرورت سے زائد کپڑے صدقہ کر دو، ضرورت سے زائد اناج ہے خود کھا رہے ہیں، ایک ساتھی کو ساتھ میں بلا لو، وہ بھی ثواب ہے، اس کو وہ جو کھائے گا وہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ ہمارے حافظ نے جو سابق محبین تھے ہم پڑھتے تھے، اس سے پہلے حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے آدمی، ان کا معمول تھا مدرسے کی 11 بجے چھٹی ہوتی ہے عموماً، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم لوگ بھی ابھی 11 بجے جا کر کھانا کھاتے ہیں، تو 11 بجے آتے تھے اور بس اسٹینڈ پر رکتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور ہر روز انہیں کوئی نہ کوئی مہمان ملتا تھا، اس کو لے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ساتھ میں بیٹھ کر اس کو روانہ کرتے، معمول تھا۔ تو اگر ہمارے پاس ہم کھانا گھر میں بن رہا ہے، ایک روٹی زیادہ بنا، ایک روٹی زیادہ بنا، ہم میں کھا رہا ہوں میرا ساتھی کھا لے، اس کا ثواب ضرور ہمارے آخرت میں بنے گا، ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی، اعلان کیا کہ یہ جو قبیلے مصر آیا ہوا ہے انتہائی محتاج ہے، انتہائی ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ پہلی آیت پیش کی انسانیت کی خاطر، انسانیت ہے رشتہ داری کی خاطر کہ بھئی یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، گویا تمہارا اور ان کا رشتہ ہے، تم بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناؤ، آئندہ تم کو جو کرنسی چلنے والی ہے، جو تمہارے صدقات کام آنے والے ہیں، وہ دوسروں کو جو تمہیں صدقات کے وہی کام۔ پھر حضور نے کہا کہ صدقہ دو دینار کے ذریعے سے، درہم کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، چاہے گیہوں کے ذریعے سے، چاہے کھجور کی، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس زیادہ کھجور نہیں ہے، کھجوروں کا ڈھیر نہیں ہے، گیہوں کا ڈھیر نہیں ہے، معمولی ہے، تو وہ بھی پیش کرو۔ اللہ کے یہاں محدود عار محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کے لیے بھی راستہ کھول دیا، غریبوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا۔ ایک غریب سوچے میں کیسے دوں گا، میں آدھا کھجور دو، آدھا کھجور دو، اتنا تو کوئی غریب نہیں کہ آدھا کھجور نہیں دے سکتا۔ اور مالداروں کے لیے اللہ نے بہت مال دیا ہے تو دینار کی شکل میں آپ دے دو۔ تو بہرحال اس روایت کے بعد اصل اس روایت کو لانے کا جو مقصد ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ فجاء رجل من الانصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتباع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة۔ پھر فرمایا ایک آدمی انصار میں سے اٹھا، لے کر آیا بڑا کوٹلا بھر کے دینار لے کر آیا۔ کیا لے کر آیا؟ دینار کا کوٹلا بھر کر کے لے کر آیا۔ راوی فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ کہ اتنا وزنی کوٹلا تھا کہ اس کو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ کیا فرما رہے؟ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ دیکھو دینار جو سونے کا سکہ، آج کل اس کی بہت قیمت ہوتی ہے، آج روپیوں میں ہمارا چلن ہے، پہلے جو چلن تھا وہ باقاعدہ سونا اور چاندی ہی میں چلن چلتا تھا، اسی کے سکے بنتے تھے، اوریجنل سونے کے، اوریجنل چاندی کے، وہی چلتے تھے۔ تو انہوں نے جو لایا کوٹلا بھر کر کے، راوی فرماتے اتنا وزنی تھا کہ ان کو اٹھایا ہی نہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گا۔ قد عجزت، اس کی اٹھانے سے وہ عاجز آ گیا، عربی کا لفظ ہے، اس کو اٹھانے سے وہ عاجز آ گئے، انہیں گویا گھسیٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے، حضور کی طرف سے ان کو ان کا دیکھا دیکھی لوگوں کی قطار لگ گئی، لائن کے لائن لگ گئی۔ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں، اس روایت کو لا کر یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب دیکھا کہ لوگوں کی تانتا بن گیا، تانتا مطلب لائن لگ گئی، ایک درہم لا کے دے رہا ہے، دینار لا کے دے رہا ہے، کپڑے لا کے دے رہا ہے، کھجور لا کے دے رہا ہے، جو جس کے پاس ہے وہ لا کے دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پورا ثواب یہ پہلے شخص کو ملے گا، ان کو تو ملے گا ہی نہیں دینے والے بعد میں، لیکن ایک کار خیر کے اعلان کے بعد سب سے پہل جس نے کام کیا، سب سے پہلا کس نے کیا؟ اس انصاری صحابی نے، جنہوں نے اپنے کندھے پر اتنا بوجھ اٹھا کر لائے۔ حضور نے فرمایا ان کا دیکھا دیکھی سب نے کیا کیا؟ اسی لیے قرآن کریم میں صدقات دو قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اتنا خفیہ صدقہ کرو کہ سیدھے ہاتھ سے تم دے تو دائیں ہاتھ کو معلوم ہو، اور قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ کھلے عام بھی صدقہ کرو، اس سے ترغیب ہوتی ہے لوگوں کو، دکھلاوا مقصود نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن کیا ہوتی ہے؟ ترغیب ہوتی ہے۔ تو گویا ایک صحابی نے حضور کی اس حکم کے بعد کہ دیکھو صدقات تو جس کے بعد جو ہے وہ تو ان کی ضرورت کو پورا کرو اور اپنے آخرت کے ذخیرہ آخرت پر ترغیب دینا تھا، تو صحابہ کی لائن لگی۔ تشکیل کرنے والے کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تشکیل کر رہے ہیں صحابہ کی، دونوں بڑی مرتبہ
دونوں بڑے مرتبے والے. پھر حضور فرما رہے ہیں کہ ان میں جو سب سے پہلے انہوں نے جو پہل کی صدقہ دینے کے اندر، اس کے بعد والے جتنے ان کا دیکھا دی کہ صدقہ دے رہے ہیں، ان تمام کو ان کے اپنے صدقہ دینے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس پہلے شخص کو بھی اتنا ثواب ملے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر کسی کا عمل نہیں. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ہدایت کا ذریعہ ہمارے لیے کون بنے گا؟ آپ سے. ہدایت کا ذریعہ کون بنے ہمارے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو قیامت تک آنے والے مسلمان جتنے اعمال صالحہ کریں گے سب کا ثواب حضور کے کھاتے میں ملنا ہے. سب کا ثواب حضور کے کھاتے میں لکھا جائے. اس کے بعد والی جماعت صحابہ کی جو بہت معظم محترم بہت مکرم جماعت، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اس زمانے میں ستاروں کو دیکھ کر لوگ راہ طے کرتے، سمندر کے اندر خصوصاً جہاز چلتی تھی کہ ہاں یہ ستارہ یہاں پہ یہ ملک ہے، یہ ملک ہے، یہ ملک ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کو دیکھ کر آپ رہبری حاصل کرو، اپنی دنیا اور آخرت دونوں بناؤ. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کی بڑی جماعت تیار ہوئی. حضور کی حضور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. یہ حضور کے ارشاد فرمایا اس باب میں جو شروع میں باب قائم کیا، من سن فی الاسلام سنة حسنة، حضور نے فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھا عمل شروع کرے، نیک عمل شروع کرے، کار خیر شروع کرے، اس کی اتباع میں ایک جماعت اس کی پیروی کرتے ہوئے نیک عمل کرے، تو جتنا عمل پر پیروی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اسی اتنا ہی عمل اس پہلے شخص کو دیں گے جس نے اس نیک عمل کی ابتدا کی. یہاں پر بات اس میں اتنا بھی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوگا. مثلا 1,00,000 روپے صدقہ کرنے کا جتنا ثواب پہلے شخص کو ملا، اس کے بعد اس نے 1,00,000 صدقہ کیا، جس نے جتنا صدقہ 1,00,000 کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب پہلے والے کو بھی ملے گا. اس کے بعد جتنا قیامت تک اس نیک عمل کو کرتے رہیں گے اتنا ثواب اس پہلے شخص کو ملتا رہے گا. ذرہ برابر بھی کم نہیں. حضور نے فرمایا کچھ بھی کم نہیں ہوگا. لفظ استعمال کیا حضور نے فرمایا من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، ذرہ برابر بھی ان کے اجر میں. اسی طرح اگر کوئی اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، کوئی بدعت جاری کرے، کوئی شرک جاری کرے، کوئی برا عمل شروع کرے اور اس کا دیکھا بھی کہ اس کی آنے والی نسل نے کوئی برا عمل شروع کرے، تو جتنا گناہ اس بعد والے آنے والے برے عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس پہلے شخص کو ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی. حالانکہ اس وقت تو گناہ نہیں کر رہا، جس وقت دوسرا آدمی اس کی اتباع میں اور پیروی میں گناہ کر رہا ہے اس وقت پہلا آدمی گناہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ بھگت رہا ہے. اس کے عذاب کے اندر اضافہ، چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے نہ رہے، چاہے دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کے عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کرے اچھا کام کرو، ابتدا کرو، برے کام کی ابتدا ہم سے ہونا نہیں چاہیے. اگر برے کام کی ابتدا ہم سے ہو گئی اور ہماری پیروی کرے گا تو گناہ کا وبال ہم کو ملتا رہے گا. اس کے بعد اس باب کی آخری روایت پیش کرتے ہیں. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دنيها لانه كان اول من سن القتل. یہ بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کا مختصر احوال میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا. حضور نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والا انسان اگر کسی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے بغیر قصور کے، اس کا گناہ اس قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کو بھی اس کا گناہ کیوں؟ یہ واقعہ تھوڑا سا مختصر سنیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. حضرت حوا اور حضرت آدم سے غلطی بھی، ان کو دنیا میں بھیجا گیا اور توبہ کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے. اس وقت ان کو اولاد ہوتی تھی تو ایک ساتھ 2 جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ایک لڑکا، اب ظاہری بات ہے بھائی بہن کا نکاح تو ہوتا نہیں. اب ایک سال میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوئی، دوسرے سال میں دوسرا. جب بھی بچے ہوں گے تو ان کو 2 ہی ہوتے تھے، لڑکا اور لڑکی.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ ایسا کیا کہ جو پہلا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گی وہ دوسرا لڑکا اور لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں. مثلا دوسرے لڑکی جو ہوگی وہ پہلے لڑکے کے ساتھ اور پہلی جو لڑکی ہوگی وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ. ان دونوں کے اندر نکاح جائز نہیں تھا. ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان دونوں میں نکاح جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سگے بھائی بہن کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا, سگی اولاد کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح چچا زاد بھائی بہن ہے ان سے نکاح ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ بھی چچا کے بچے. اس زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون تھا کہ پہلے جو پیدا ہوئے ان کے آپس میں رشتہ کرنا صحیح نہیں تھا. ہاں ان کے بعد جو پیدا ہوئے ان کا ان سے رشتہ ہو سکتے ہیں, ان کا ان سے رشتہ ہو. تو سب سے پہلے پیدا ہوئے قابل, ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. دوسری مرتبہ پیدا ہوئے حابل, ان کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی. اب جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت تھی, اور حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تو وہ خوبصورت نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق حابل کا نکاح قابل کی بہن سے ہوگا اور قابل کا نکاح حابل کی بہن سے ہوگا. یہ طے ہوگا رشتہ. لیکن یہ قابل کو منظور نہیں تھا. قابل کو منظور, اس نے اپنے بھائی سے دشمنی پکڑی, یہ اس سے کیوں نکاح کر گیا میری بہن سے, حالانکہ خوبصورت ہے, میں اس سے جھگڑا یہاں سے نہیں وہاں سے شروع ہے. تو بہرحال اس نے کیا کہا کہ یہ میرا نکاح اس سے ہونا چاہیے, میرا نکاح. اب اس جرم تو نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا. اس بات پر جو اس گناہگار اپنے بھائی کو حابل کو اس نے کیا کر دیا, قتل کیا. قرآن کریم میں بھی تفصیل سے باتیں موجود ہیں, اسی موقع پر انشاءاللہ یہی بات ہوتی. سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر قابل نے حابل کا کیا دنیا کے اندر. اس لیے قیامت تک ناحق قتل ہے, یہ قتل ناحق ہے, ناجائز ہے. تو قیامت تک آنے والے جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا گناہ کس کے ساتھ جائے گا, قابل کے ساتھ جائے گا. تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بری عادت, ایک برا کام, برے کام کی ابتدا قابل نے کی, اس کا قیامت تک آنے والا گناہ ہر جو ابھی آدمی ناجائز طریقے پر قتل کرے گا, مرڈر کرے گا, خون کرے گا, کسی کو ناحق قتل کرے گا, اس کا گناہ کس کو ملنے والا ہے, قابل کو ملنے والا. بس یہ روایت لا کر بتانا چاہ رہے ہیں ہم سے اچھے کام کی ابتدا ہونا چاہیے. برے کام کی ابتدا, اچھے کام کی ابتدا ہوگی تو جنت ہی جنت ہے, کامیابی کامیابی ہے, کامرانی کامرانی ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, ذخیرہ آخرت ہی ذخیرہ آخرت ہے. اور اگر برے کام کی ابتدا ہوگی تو وبال ہی وبال ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بہرحال آج کا یہ باب پورا ہوا. اب انشاءاللہ آئندہ دوسرا باب آئندہ مجلسوں میں آئیں گے, تمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله بيدك الامر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع قلوبك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على البدر التمام, اللهم صل على نور الظلام, اللهم صل على مفتاح دار السلام, اللهم صل على شفيع جميعنا وعلى آله وأصحابه العظام وما في علم الله سلام دائما بدوام الله. اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سارے رضائل سے ہم کو پاک و صاف فرما. اے اللہ معاصی اخلاق سے پرہیز فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنی یاد سے آباد فرما. اے اللہ دوام ذکر دوام اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانوں سے اپنی حفاظت فرما. ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے آباد فرما. اے اللہ خصوصی مدد فرما, خصوصی مدد فرما. اللہ خصوصی مدد فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, امت کی بخشش فرما, امت کی ہدایت کی نصیب فرما, ہر فرد بشر کو ہدایت نصیب فرما, ہدایت ہوا کو عام فرما, صراط المستقیم پر گامزن فرما. اے اللہ الحاد اور دہریت کا دور چل رہا ہے, اللہ الحاد اور دہریت اور شکر و شرک سے گناہوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یہاں موجود تمام بندوں کو دل جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے خیر و بھلائی عطا فرما. جن شروع سے بنا سے ہم سب کے اوپر حفاظت فرما. آنے والے مسجد والے ایام میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على